اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک علاقے کے گورنر تھے۔ اس وقت امیر المومنین شہر کی جامع مسجد میں جاتے اور عام لوگوں سے گورنر کی بابت پوچھتے کہ لوگوں تمہیں گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کی بابت لوگوں سے پوچھا کہ گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں، تو لوگوں نے جواب دیا 4 شکایتیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر کو بلایا اور فرمایا 4 شکایتیں ہیں لوگوں کو آپ سے۔ پہلی یہ کہ آپ لوگوں سے فجر کے وقت نہیں ملتے، اشراق کے وقت ملتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری بیوی جس نے 30 سال میری خدمت کی اب بیماری کی وجہ سے معذور ہو گئی ہے۔ میں صبح نماز پڑھ کر اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کر دیتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اس کا پاخانہ صاف کرتا ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے لوگوں سے ملنے میں۔ ابھی جب لوگوں نے پہلی شکایت کا جواب سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں لوگوں سے۔ سعید بن عامر بولے میں اس کا جواب ہرگز نہ دیتا اگر پوچھنے والے آپ نہ ہوتے۔ بہرحال بتا دیتا ہوں، میں گورنر ضرور ہوں لیکن بہت غریب ہوں۔ میرے پاس یہی ایک جوڑا کپڑوں کا ہے جسے میں ہفتے میں 1 دن دھوتا ہوں، پھر سوکھنے میں اپنی بیوی کے کپڑے پہنتا ہوں، اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور سعید بن عامر کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات کو ملتے نہیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بولے سارا دن مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، مطلب کہ کسی وقت بھی مالک کا بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے پوری رات اس رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہوں، کہیں عشر کے دن رسوا نہ ہو جاؤں۔ چوتھی شکایت ان لوگوں کی یہ ہے کہ آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بولے میں 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، ان 40 سالوں کے گناہ یاد کر کے روتا ہوں، کیا پتہ میرے مالک مجھے بخشے گا یا نہیں، بس خشیت الہی سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، ان شکایتوں کے نتیجے میں جو میری سزا بنتی ہے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اٹھے اور رب سے التجا کی، یا اللہ اس طرح کے کچھ اور گورنر مجھے عطا کیے جائیں، مجھے ان پر فخر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔